بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، آپ نے شاید یہ خبر پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ 7 فروری کو دہشت گردی کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے طلب کیا ہے۔ میں تو بذات خود اس کو ایک بہت اچھے اقدام سمجھتا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امن و امان کے ساتھ ساتھ معاشی حوالے سے بھی اس طرح کے قومی ڈائیلاگ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ہے، میرے سامنے چیز نہیں آئی ہے صورتحال کا۔ تو اس میں انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں تحریک انصاف کو بھی وہ دعوت دیں گے، تو بلکہ دے دی ہے دعوت۔ ہاں، وہ دعوت دے دی ہے، پہنچ بھی گئی ہے دعوت، لیکن وہ انہوں نے ایاز صادق صاحب کے ذمہ لگا، انہوں نے پرویز خٹک اور اسد قیصر صاحب سے بات کی، اس طرح عمران خان تک دعوت پہنچ گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان خود اس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ وہ بہانہ بنا لیں گے کہ میری وہ انجری ہے وہ ٹانگ پہ، تو اس وجہ سے میں گھر سے نہیں نکل سکتا، تو بظاہر وہ یہ بہانہ بنائیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے یہ چیز؟ اس وقت جو پاکستان کو 2 بڑے مسائل درپیش ہیں، ایک ٹیررزم ہے اور دوسرا معیشت ہے، اور ان دونوں کی کڑیاں بڑی آپس کے اندر، مطلب آپ کی معیشت بھی ٹیررزم کی وجہ سے مزید خراب ہوتی ہے، ہاں جی، اور معاشی بہتری نہ ہونے کی وجہ سے آپ ٹیررزم کے خلاف اقدامات بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب کوئی ملک کے اندر ایک ہوتا ہے نارملی آپ نے سیکورٹیز اداروں کو ایک نارمل حالات کے اندر جو تیار کر رکھا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر وہ خرچے آپ نے بجٹ کے اندر پہلے اناؤنس ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اسپیشل آپریشن ہو جاتا ہے، مطلب کوئی اسپیشل جیسے کہ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، ہاں جی، اس کے لیے آپ کو پھر اس موقع کی مناسبت سے مطلب کوئی ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی مطلب کارروائی کے لیے، تو اس کے لیے پاکستان کے اندر جس طرح کی اب معیشت ہے، تو وہ اسپیشل آپریشن کی لحاظ سے بھی کافی مشکلات کی، مطلب اب جس ایریے کے اندر آپریشن ہوگا ٹارگیٹڈ آپریشن، تو مطلب اتنا سود مند شاید نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جب آپ کلین اپ کرنے لگتے ہیں۔ تو اب تقریباً جو باتیں ہم نے پچھلے ولاگز میں بھی کی ہیں ذکر کے، لیکن ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہوا آپریشن کا، یہ اسی میں ڈسکس کیا جائے گا، اسی میں آج کے جو آج بھی ایک اجلاس ہے نا اپیکس کمیٹی کا، اچھا میں کہ اب یہ پورا کنسنسس جو ہے اس کے اندر پارٹیز کا ہونا واقعی بہت ضروری ہے۔ اب بھلے مطلب وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں، اب یہ ہے جی اگر آپ باہر بیٹھ کر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب غلط فیصلہ ہوا، یا کل کو آپ رونا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں اس کے اندر ایک تو دعوت ہر ایک کو بڑی اس کے ساتھ دینی چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ، دوسرا شریک بھی ہونا چاہیے، چاہے آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل الیکشن پلان بنا تھا 2014 میں، اب اس میں جو جے یو آئی کے لیڈر تھے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے حالانکہ اعتراضات کیا لیکن باہر نہیں، اندر کمیٹی کے اندر ہی اعتراضات اندر جا کے، تاکہ اب باہر اور وہ اعتراضات بھی میرے خیال میں بہت سخت قسم کے اعتراضات کیے، بالکل، اور سامنے بیٹھ کے اس سے کیا ہوا ہو سکتا ہے، اب سامنے اس کے بعد اس سے کافی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کام کیا گیا تھا مولانا کے اعتراض کے اوپر۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح کی اب پاکستان کے اندر سیاسی مطلب پولرائزیشن یا وہ کہیں ایک شدت آئی ہوئی ہے، یہ کل کو اس چیز کو سیاسی سٹانس کے طور پر کھیلا جائے گا، آپریشن یا کوئی بھی کاروائی ہونی ہے جو میکسیمم ایریا ہونا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر میں جو سمجھتا ہوں ایک الگ سے نفرت کی فضا پیدا کی جائے گی کہ یہ دیکھیں جی اس طرح کے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کمیٹی کے اندر جائیں پہلے۔ ہاں جی، اچھا، اس میں نا اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو 2014 میں جو ہوا تھا، اس وقت نواز شریف صاحب نے خود ان کو فون کیا تھا، اور عمران خان آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس میں راحیل شریف صاحب نے ان کو خود کال کی، اور انہوں نے بالکل واضح پیغام پہنچا دیا کہ آپ کو آنا پڑے گا، وہ آئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پریس کانفرنس ہونی تھی اس میں وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے شرط رکھی کہ آپ 4 حلقوں کے لیے جی آئی ٹی بنائیں، تو وہ نواز شریف صاحب نے آمادگی کا اظہار کیا، پھر وہ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لیکن یہ تو 2014 کی بات ہے نا، جب دھرنا ختم ہوا تھا اس وقت نیا ایک آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی،
اور عمران خان وزیر اعظم تھے اور اس میں خود عمران خان شریک نہیں ہوئے تھے. وہ سلامتی اس کا اجلاس تھا میرا بھارت کے ساتھ جو کشیدگی چل رہی تھی اس حوالے سے تھا. مجھے اب دیکھیں نا ہاں جی اب اس میں وہ خود وزیر اعظم شریک نہیں ہو رہا. ابھی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور آل پارٹی کانفرنس بھی اسی کی طرف سے بلائی گئی تھی. اپوزیشن نے شرکت کی تھی, اپوزیشن کی تمام پارٹیوں نے شرکت کی تھی. اب آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کی اپوزیشن کی شدت پہلے سے زیادہ ہے, آپ کی مخالفت پہلے سے زیادہ ہے, آپ کی دشمنی بھی پہلے سے حد درجہ آگے بڑھ چکی ہے. اب اس ماحول میں وہ کیسے شریک ہوں گے؟ وہ پھر شریک تو نہیں ہو سکتے. البتہ ان کا وفد ضرور شریک آئے گا اس کو ایک رنگ دینے کے لیے. وفد ہونا چاہیے, مطلب شرکت آپ بطور پارٹی شریک ضرور. آپ کی وفد کا کیا مطلب؟ کوئی اس میں مطلب شامل قریشی ہیں, اسد کیسر ہیں, پرویز خٹک, اس طرح کا وفد اسد عمر ہے, مطلب اس لیول کا. لیکن دوسری چیز ٹھیک ہے جی, خان صاحب کے پاس ایک میڈیکل گراؤنڈ کی ایک وہ بنتی ہے, بنتی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا بنتی چلو جو بنتی ہوتی تو پھر یہ روز روز کے تو. لیکن وہ ہے کہ آج کل تو ورچوئل بھی آپ انٹری کر لیں, آپ ورچوئل نہ بھی کریں, کم از کم یہ ہے کہ اگر ضرور آپ نے اس لیول کا پھر اپنا ڈیلیگیشن وہاں بھیجیں. ان کو پھر ایک اور خوف بھی تو ہوگا نا کہ جس چیز کا خدشہ, جس خدشے کا اظہار پارلیمنٹ کی تقریباً بیشتر تقریروں میں کیا گیا ہے, آپ نے سنی ہوگی, اس میں مفتی اسد محمود, اس میں مولانا جمال الدین ہے JUI کے MNA, اس میں محسن داوڑ ہے, اچھا اس میں 2-3 اور MNA ہیں. انہوں نے تو کھل کر جس بات کا تذکرہ وہاں پر کیا ہے نا, میرے خیال میں ان کو یہ خوف بھی ہوگا یہ چیز کمیٹی میں سامنے میں. ہاں پچھلی پالیسی میں یہ چیزیں, یہ جب آپ بیٹھیں گے نا تو یہ چیزیں تو ڈسکس ہوں, بجائے اس کے کہ وہ کسی ٹاک شو میں ہوں, بجائے اس کے جب آپ بیٹھے ہوں, ہاں جی ایک فورم ہو اور فورم کا موقع بھی مل رہا ہے اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. ہاں جی آپ بات کر رہے ہیں ہونی چاہیے کہ, ہاں جی میں بات کر رہا ہوں جو ہوگا, جو مجھے لگتا ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میں کہہ رہا ہوں ہوگا, لیکن یہ فائدہ مند ہے, ظاہر ہے فائدہ مند ہے. یہاں جو مینٹل لیول ہے نا, ہاں جی وہ بھی ہم سمجھتے ہیں. میں اسی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں نا. آپ بات کریں کہ ہونا چاہیے اور پھر اس کا فائدہ ہوگا, اور یہ ہر کسی کی خواہش ہے, ہر محب وطن پاکستانی خواہش ہے. بھلا آپ اس کو محب وطن نہیں بھی سمجھتے ہیں نا, لیکن کوئی چیزیں ریاست کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں, تو یہ بھی کچھ انہی میں سے ہے. لیکن جو بظاہر صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے نا, بظاہر جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ مجھے, اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ شامل ان کا وفد ہوگا بھی صحیح, تب بھی اس کے بعد ان کی کوئی پریس کانفرنس, کوئی پریس ریلیز, کوئی ٹویٹ ضرور آئے گا کہ ہم حکومت نہ اہل ہے اور یہ ویسے, کیونکہ پبلک کو بھی یہ تاثر دینا چاہیں گے کہ ہم اسی طرح پوزیشن میں ہی ہیں, ہم اسی طرح ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. میرے خیال میں جہاں اس سے پہلے معاشی طور کے اوپر جس طرح کی صورتحال ہے, اس کے اوپر جس طرح انہوں نے مطلب, تو اس پہ اب ایک بار پھر انہوں نے, میں حکومت کا PDM کی انہوں نے کہا جی ہم پھر بیٹھنے کو. سر ایک چیز واضح, قوم آلریڈی اس چیز کو سمجھ چکی ہے. میں نے کل جب ہم بات کر رہے تھے, میں کہا کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن قوم کیوں نہیں نکلی. ہاں جی تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے اب بھی اگر اس طرح کی یہ گیم کھیلنا چاہیں گے نا, جب پہلے انہوں نے کھیلی تھی وہ حالات کچھ اور تھے, اب حالات تو بہت مختلف تھے. اب اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی گیم کھیلنا چاہیے اور اس تاثر کو مطلب تفریق پیدا کرنی چاہیے, تو یہ انتہائی خطرناک ان کے لیے ہوگا. ہاں جی ان کو وہ والا اب فیسیلیٹیشن تو نہیں ہے کہ آپ مطلب جو مرضی کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر اس کے اندر چلو یہ تو ایک ان کا مرحلہ ہے, دیکھو اب اس کا کیا, بھی عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے جی کہ وہ جائیں گے آج کا, کیونکہ آج میرے خیال میں 2 بجے کا اپیکس کمیٹی کا جو وہ ہے, لیکن جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ تب تک ہو چکا ہوگا. لیکن اب دوسری چیز پر آتے ہیں کہ اس طرح کی جب بھی میٹنگز ہوئی ہیں, ہمیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے, جن چیزوں کا مولانا نے تذکرہ کیا تھا, تحفظات, اور کھڑے ہو کر اور بڑے دبنگ انداز سے کہا جی مولانا کے تحفظات اور مولانا کا ایک اپنا اسٹرینتھ ہونے کے باوجود اس چیز کا تاثر ہمیں نظر آیا تھا. مطلب آپ نے اداروں کو, مذہبی اداروں کو بعد میں بھی لڑنا پڑا. پھر یہ تو وہ تھا کہ ان کی حکومت بھی فرینڈلی اس کی تھی نا, اتحاد کی تھی, تب اتنی مشکلات تھیں. اب پھر دوبارہ جب یہ معاملہ جا رہا ہے تو مذہبی طبقہ اور پختون قوم
میں واضح مطلب نہیں، کیونکہ وہ کافی حد تک آگے جا سکے. ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر علی وزیر کو ایک سائڈ پر منتخب کیا گیا ہے، دوسری طرف فواد چودھری صاحب ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ڈومیسائل کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو ہم میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. مطلب انہوں نے کہا جی یہ دیکھو اب مسئلہ یہ چیز اب مزید پاکستان کے لیے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، ریاست کے لیے مزید مشکلات ہیں کہ اب جو بھی آپ بیانیہ تشکیل دیں ٹیررزم کے خلاف، ہم بھی اس بیانیے کے مطلب ہم بھی چاہتے ہیں. ملک کے اندر ٹیررزم کون چاہتا ہے؟ مطلب مذہبی طبقے نے دیکھو سب سے پہلے اس کی پچھلے دنوں جب وہ علماء سارے بیٹھے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا قطعاً کوئی مطلب اجازت نہیں، یہ حرام ہے. اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تفریق نہ رکھیں گے پھر. اب کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی تھی، مجھے اس کے اوپر ذاتی پرسنلی وہ مطلب رانا صاحب کو انہوں نے کہا جی لاہور کے اندر جو واقعے ہوئے تھے تو اس کے اندر کوئی اس کا نہیں تھا، مطلب لوکل کمیونٹی کا خودکش بمبار جب وہ نہیں تھا. مطلب جب آپ اس فورم کے اس لیول کے اب وہ چیزیں میڈیا ٹاک میں بھی آ گئی ہیں. یہ جو ہم صوبائی تعصب کی بات کر رہے ہیں یا قومی تعصب کی بات کر رہے ہیں یا قومی تفریق اور امتیاز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اب میڈیا تک آ چکی ہیں. میڈیا اب عام پبلک بھی اس کے اوپر مطلب پہلے وہ ہوتی تھی انڈر دی گراؤنڈ. ایک ادارہ جو کے پی کے پولیس کا پروٹیسٹ تھا نا، وہ بنیادی طور پر اسی چیز کے اوپر تھا کہ صرف ہم نشانہ ہیں. مطلب جی تو اس چیز کا یہ سوچ سمجھ کے اور جانچ کے جب اب آپ اکٹھے بیٹھ رہے ہو اور اس میں سب ہوں گے، اس میں مذہبی قیادت بھی ہوگی، سیاسی قیادت بھی ہوگی، اس کے اندر ہماری انٹیلیجنسز بھی ہوں گے، ایجنسی، سارا کچھ ہوگا. تو خدا را جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے، اسی طرح کا بیانیہ ترتیب دینا، اسی طرح اور اس کو بڑا واضح رکھنا. آپ ٹیررسٹ چاہے اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، رگڑ دیں اس کو کوئی مطلب حق نہیں ہے اس کو اس ریاست جو بھی پالیسی بنائے. ہاں اس میں ہم یہ نہیں ہے ختم کرنے کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنائے وہ ان کا اختیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں کہ کیا اس پالیسی کے ساتھ ان چیزوں کو کوئی ہوا تو نہیں ملے گی. اس انشاءاللہ مطلب اگر آپ نے اس چیز کو اس تھنک ٹینک کے ساتھ کیا تو پاکستانی ایک بہادر قوم ہے. اور جب قوم کھڑی ہوگی، اسٹرینتھ ہوگی تو آپ کو ایک کامیابی ملے گی. یہ موقع ہے، آپ نے بر وقت فیصلہ کیا ہے، بڑے مطلب صحیح فیصلہ کیا ہے. تو اس کو مزید جو ہے آپ اس کے ساتھ مطلب اسے بچائیں، انتشار سے بھی بچ جائے گا اور پاکستان کی انشاءاللہ بہتری